پہلگام کی بیسارن ویلی، جسے بھارت کا منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس ٹورسٹ اسپاٹ پر ایک خوفناک حملہ ہوا جسے دیکھ کر پورے ملک کی روح کانپ اٹھی۔ ابھی تک کی جانکاری کے مطابق اس حملے میں کم سے کم 26 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، 17 لوگ انجرڈ ہیں اور مرنے والوں میں سب ہی میل تھے۔ اس ہائی الٹیٹیوڈ لوکیشن پر صرف پیدل یا گھوڑوں پر سفر کیا جا سکتا ہے، اس لیے ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا، جبکہ لوکلز گھوڑوں کی مدد سے انجرڈ لوگوں کو وہاں سے واپس لائے۔ کم سے کم 12 ٹورسٹ کو پہلگام ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب یہ 12 لوگ ایک سٹیبل کنڈیشن میں ہیں۔ اس حملے میں ان کو ان کے ریلیجن کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا اور ایک وکٹم مسلم تھے، سید عادل حسین شاہ، جو پہلگام کے ہی لوکل تھے اور وہاں گھوڑے چرانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک کرسچن تھے اور باقی 24 لوگ جو مارے گئے وہ سب ہندو تھے، جو الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے، وہ ایک ٹورسٹ تھے۔ السلام علیکم دوستوں، 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ حملہ ایک دہائیوں میں سیاحوں پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا، جسے خطے کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حالیہ برسوں میں شہریوں پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ قرار دیا۔ اس حملے میں کم از کم 28 ٹورسٹ ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر ہندو تھے۔ حملہ دہشت گردوں نے بڑے پیمانے پر فائرنگ کر کے کیا، جس کا مقصد کشمیر میں غیر مقامی آباد کاری کی مخالفت کو ظاہر کرنا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، جن میں سے کچھ نے ٹورسٹ کو مذہب کی بنیاد پر الگ کیا اور پھر انہیں قتل کیا۔ یہ اٹیکر کیشٹ وار سے سرحد پار کر کے کوکر ناگ کے راستے وہاں پہنچے تھے۔ انڈین گورنمنٹ نے ان میں سے کچھ کے نام افسر فوجی سلیمان شاہ اور ابو طلحہ بتائے ہیں، جن کے کچھ کوڈ نام بھی تھے، اور ان 3 حملہ آوروں کے اسکیچ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جو کہ پہلگام واقعے میں بچ جانے والوں سے پوچھ کر بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ میں ملک کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلگام کے واقعے کے سلسلے میں انڈین گورنمنٹ ہر وہ قدم اٹھائے گی جو ضروری اور حالات کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا، بلکہ ہم ان تک بھی پہنچیں گے جنہوں نے پس پردہ ہندوستان کی سرزمین پر ایسی ناپاکی سازشیں رچی۔ دوستوں، یہاں پر یہ لگتا ہے کہ انڈین وزیر دفاع انڈائریکٹلی پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ایک خاص طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب بھی کشمیر میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو انڈیا اس کا الزام پاکستان پر ڈال دیتا ہے اور پاکستان ہر بار اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی انڈیا نے اپنی پرانی چال چلی پاکستان کے ساتھ۔ انڈیا نے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام عائد کر دیے کہ پاکستان اس حملے میں ملوث ہے۔ ٹریٹی آف انڈس واٹر کو ماننے سے انکار کر دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایگریمنٹ تھا۔ پاکستان سے تمام براہ راست اور بالواسطہ درآمدات پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے اور انہیں 48 گھنٹوں میں زبردستی بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پاکستان کے سفارتی عملے کی تعداد کو کم کر دیا، واگا بارڈر اور اٹاری بارڈر بند کر دیے گئے۔ انڈیا نے پاکستان کے مختلف علاقوں پر آپریشن سندور کے تحت میزائل اور فضائی حملے کیے گئے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور عسکری جھڑپیں بڑھا دی گئیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر پاکستان پر آزاد کشمیر کے علاقے بیلا نور شاہ میں دہشت گردوں کی تربیتی کیمپس موجود ہونے کا الزام کیا گیا۔ انڈیا کے مطابق ان کیمپس میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ انڈیا کے خلاف تباہی کریں۔ اسی الزام کی حقیقت جاننے کے لیے پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا نے LOC یعنی لائن آف کنٹرول سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلا نور شاہ کا دورہ کیا۔ بھارتی الزامات کے برعکس علاقے میں پرامن ماحول اور زندگی معمول کے مطابق رواں داواں تھی۔ مقامی شہری کا کہنا تھا کہ 37 سال سے دور دور تک کوئی کیمپس نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ وہاں موجود سیاح کا کہنا تھا کہ ہم یہاں لوگ گھومنے آئے تھے، ہمارے سامنے بچے اسکول میں گئے، پیچھے ایک کالج ہے، سرکاری اسکول ہے، بچے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی گھوم رہے ہیں۔ بیلا نور شاہ کے علاقے میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ خاتون پرنسپل کا کہنا تھا کہ 5 سال سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہم نے یہاں نہیں دیکھی اور پرامن ماحول میں ہم پڑھاتے ہیں۔ بھارتی الزامات کے برعکس علاقے میں تربیتی کیمپس تو نظر نہ آئے، لیکن قدرتی حسن سے مالا مال اس علاقے میں روزمرہ کے معمولات زندگی اور چہل پہل ضرور نظر آئی۔ بیلا نور شاہ کا پرامن ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا یہ پروپیگنڈا من گھڑت اور بے بنیاد ہے، جو کہ بھارت کے جنگی جنون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث نہیں ہے، حتیٰ کہ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آؤ اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کریں، لیکن انڈیا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بھارت کو پہلگام کے واقعے کی شکل میں پاکستان سے زبردستی جنگ کرنے کا موقع اور بہانہ مل گیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، یہ پاکستان کی گورنمنٹس بار بار بھارت کو سمجھاتی رہی۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو بھارت نے شاید بزدلی اور کمزوری سمجھا اور اپنا پہلا حملہ 6 مئی 2025 کی رات کو پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آپریشن سندور کے تحت کیا، جس میں 9 مختلف مقامات کو میزائل اور فضائی حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔
یہ حملے رافیل طیارے، برہمواس کروز میزائل اور خودکش ڈرونز کے ذریعے کیے گئے اور تقریباً 23 منٹ تک حملے یہ کرتے رہے۔ ان حملوں کا مقصد انڈیا کے دعوے کے مطابق پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا، جنہیں انڈیا کے پہلگام واقعے کا حملہ قرار دیا۔ ساتھ ہی 6 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان کے مختلف شہری علاقوں میں، خاص طور پر بہاولپور، مظفر آباد، کوٹلی مرید کے سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں بھی میزائل حملے کیے، جن میں مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ انڈیا کے مطابق یہ حملے اس لیے کیے گئے کیونکہ 14 اپریل 2025 کو ان تنظیموں کے زیر انتظام پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگایا تھا۔ اس حملے میں ہمارے بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود یہ دہشت گرد تنظیم اس حملے میں ملوث تھی، اس لیے انہوں نے ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ بنایا۔ یہ گھٹیا حرکت کر کے انڈیا نے پاکستان کے صبر کا امتحان لیا ہے، اور پھر یہاں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جو ملاقات میز پر ہونی تھی اب وہ میدان جنگ میں ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو اس حقیقت سے آشنا کراتا جاؤں جو بھارت کے بزدلانہ حملے کی گواہ ہے۔ DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تصدیق کی کہ بھارت نے 6 مقامات پر 24 حملے کیے ہیں، جس میں 8 پاکستانی شہید اور 35 زخمی ہوئے، جبکہ 2 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 4 حملے ہوئے اور 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، جن میں ایک 3 سالہ بچی بھی شامل۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں یہ مسجد شہید ہوئی ہے۔ شہری آبادی میں 4 کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، جہاں عام لوگ رہائش پذیر تھے۔ DGI-SPR کے مطابق مظفر آباد میں شاہی والا نالہ میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا اور یہاں دشمن کی طرف سے 7 حملے کیے گئے۔ اس میں ایک بچی زخمی ہوئی اور ایک مسجد شہید ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں 5 حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 16 سالہ اور 18 سالہ لڑکی شہید ہوئی اور ایک ماں اور بیٹی زخمی ہے۔ میجر احمد شریف نے کہا کہ مرید کے میں مسجد ام الاقرا کو نشانہ بنایا گیا، جہاں بھی 4 حملے کیے گئے اور مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے شمال میں گاؤں کوٹلی لوہارم پر 2 حملے کیے گئے، ایک گولہ پھٹا نہیں اور ایک گولہ کھلے کھیتوں میں گرا، جہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور آخری مقام شکر گڑھ کے قریب ہے، جہاں 2 حملے کیے گئے، یہاں نقصان تو نہیں ہوا، تاہم ایک ڈسپنسری کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے جوابی وار کی، جس نے انڈیا سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی۔ ذرائع کے مطابق جمعہ کی رات وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی منظوری دی گئی، جس سے نہ صرف بھارت کی دفاعی لائنیں ہل گئیں بلکہ اس کا غرور اور گھمنڈ اور پاکستان سے مذاکرات نہ کرنے کی ہٹ دھرمی بھی خاک میں مل گئی۔ علی الصبح تقریباً فجر کے وقت پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپریشن صبح کے اوقات میں شروع کیا گیا۔ اس کارروائی میں اٹھایا گیا ہر قدم ایمان، یقین اور نظم و ضبط کی مثال تھا۔ پہلا میزائل نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فائر کیا گیا، جو تاریخی اسلامی لڑائیوں کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ 10 مئی 2025 صبح 3:45 پر پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا گیا، جس نے بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس آپریشن میں بھارت کے 26 عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں فضائیہ اور ایویشن کے اڈے شامل تھے، جن میں سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، بھوج، نالیا، بھٹنڈا، برنالہ، ہراوار اور اونتی پورہ شامل ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے ان حملوں میں بھارتی 3 رافیل طیارے، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 طیارہ مار گرے ہیں، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے نور خان، شورکوٹ اور مرید ایئر بیس پر میزائل حملے کیے گئے، جنہیں پاکستانی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا۔ DGI-SPR کے مطابق پاکستان کے پاس ان حملوں کے الیکٹرونکس پروفز بھی موجود ہیں۔ انڈیا نے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن میں سے ایک میزائل آدم پور میں ہی گر گیا اور 5 امرتسر میں گرے۔ اس کے علاوہ نور خان ایئر بیس، مرید ایئر بیس اور شورکوٹ میں قائم PAF بیس رفیقی کو نشانہ بنائے۔ ان سب حملوں میں پاکستان ایئر فورس کے تمام تنصیبات اور اثاثے الحمدللہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ پاکستان نے اس کے بھی ثبوت فراہم کیے کہ ملبے کہاں کہاں موجود ہیں اور پائلٹس کی کمیونیکیشن بھی ریکارڈ کی گئی۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران پاکستان نے بھارت کے خلاف مختلف قسم کے میزائل حملے کیے، جن میں خاص طور پر فتح 1 اور فتح 2 بیلسٹک میزائل شامل تھے۔ فتح 1 جو پاکستان کا جدید زمین سے زمین تک مار کرنے والا گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے، جس کی رینج 120 سے 400 کلومیٹر تک ہے، جبکہ فتح 2 بیلسٹک میزائل بھی اس آپریشن میں استعمال ہوئے، جن کی رینج تقریباً 140 کلومیٹر ہے۔ ان میزائل حملوں کا ٹارگٹ بھارتی فضائیہ کی اہم ایئر بیس اور فوجی تنصیبات تھے، جس میں پٹھان کوٹ، ادھم پور، بیاس، ناگروٹا اڑی، راجوڑی اور دیگر اہم مقامات شامل تھے۔ خاص طور پر آدم پور ایئر بیس پر پاکستانی JF-17 تھنڈر طیاروں نے سپر سونک میزائلوں سے حملہ کیا، جس کا مقصد بھارت کے جدید دفاعی نظام
S-400 سسٹم کو تباہ کرنا تھا۔ بھارتی فضائیہ میں S-400 دفاعی نظام کی بہت اہمیت تھی کیونکہ یہ ایک جدید اور طاقتور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے جو ایک وقت میں 300 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور 36 ٹارگٹس کو بیک وقت تباہ یا انگیج کر سکتا ہے۔ S-400 ہوائی جہاز، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی رفتار 4.8 کلومیٹر فی سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ بھارت نے 2018 میں یہ نظام خریدا تھا اور اسے اپنی دفاعی نظام کی بیک بون سمجھتا تھا جس پر بھارتی عوام اور فوج کو بڑا غرور تھا۔ S-1400 کی مالیت 1.5 ارب ڈالر ہے اور بھارت نے 3 S-400 سسٹمز نصب کیے ہوئے تھے۔ 1.5 ارب ڈالرز یعنی پاکستانی روپیز میں تقریباً 4.5 کھرب روپے کی رقم بنتی ہے۔ تاہم پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران JF-17 تھنڈر طیاروں کی ہائپر سونک میزائلوں سے آدم پور ایئر بیس پر نصب بھارتی S-400 دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جو پاک فضائیہ کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی۔ اس تباہی کو دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ نے پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوستوں، بھارت کو سب سے غیر متوقع دھچکا پاکستان کے سائبر وار سے لگا۔ IT کا چیمپئن سمجھے جانے والے بھارت کو پاکستان کے ایک ایسے سائبر وار کا سامنا کرنا پڑا جسے ماہرین پاکستان کی طرف سے کیا جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ IT کی دوڑ میں پاکستان کو بھارت کے مد مقابل سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھارت کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ کیا جس میں بھارت کے 70% علاقوں کو بجلی کی بندش کا سامنا رہا اور کئی سرکاری اور دفاعی ویب سائٹس ہیک کر کے ان کا ڈیٹا مستقل طور پر مٹا دی۔ پاکستان نے بھارتی بجلی کی گریڈز، خاص طور پر مہاراشٹرا اسٹیٹ الیکٹرک ٹرانسمیشن کمپنی کو مکمل طور پر ہیک کر کے بجلی کی فراہمی روک دی، جس سے بھارت کے کئی حصے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ بھارتی ویب سائٹس کو زبردست نقصان پہنچایا گیا۔ ہیک کی گئی ویب سائٹس میں بھارتی جنتا پارٹی، BJP کی آفیشیل ویب سائٹس، کرائم ریسرچ اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی فورس، مہاراشٹرا الیکشن کمیشن اور 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے شامل تھے۔ ان سائبر حملوں میں بھارتی دفاعی اور سرکاری نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ کمانڈو سیکٹرز اور ریڈار سسٹمز کو غیر فعال کر دیا گیا اور بھارت کے ڈیجیٹل ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ یہ ورلڈ کلاس سائبر حملے تھے جن سے بھارت کا ایجنڈا مکمل طور پر کریش ہو گیا اور ترکی، آذربائیجان اور چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ دوستو، ان مختلف سنگین صورتحال میں ٹوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 3-4 دنوں سے جاری اس جنگ میں انٹری ہوتی ہے امریکہ کی۔ ہاں دوستو، اور شاید یہی مداخلت 2 نیوکلیس پاورز کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے سے روکنے میں کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy. دوستو، اس جنگ میں امریکہ سیز فائر کے ذریعے انٹرفیئر کرتا ہے۔ سیز فائر اس کا مطلب ہے جنگ بندی، جب 2 یا 2 سے زیادہ فریق ایک فوجی ایگریمنٹ کے تحت فوجی کارروائیاں اور فائرنگ روک دیتے ہیں تاکہ جنگ بندی یا جھڑپوں کو ختم کیا جا سکے یا کم از کم عارضی طور پر روک دیا جائے۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کا مقصد تشدد کی شدت کو کم کرنا اور مذاکرات یا امن کے ماحول کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی یعنی سیز فائر کروانے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کو پیغام دیا کہ اگر وہ جنگ بندی کریں تو امریکہ ان کے ساتھ تجارت کو فروغ دے گا، ورنہ نہیں دے گا، اور تجارتی تعلقات محدود رہیں گے۔ ٹرمپ کے مطابق ابتدائی طور پر دونوں ممالک جنگ بندی پر آمادہ نہیں تھے، لیکن ان کے تجارتی اشارے نے معاملہ حل کرنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق پاک بھارت DGMOs کے درمیان اتوار 18 مئی تک جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کے مطابق 18 مئی کو دونوں افواج کے DGMOs نے رابطہ کیا، اس کے بعد پھر 12 مئی کو ہوا، 12 مئی کو 14 مئی کا فکس ہوا اور جمعرات کو ہونے والی بات چیت میں 18 مئی تک سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ دوستو، جنگ کے میدان سے اٹھنے والی گونج اب سفارتی میز پر پرسکون سرگوشیوں میں بدلنے والی ہے۔ سرحدوں کے اس پار روشنیوں کے دھاگے امید کا جال بن رہے ہیں۔ اس دن جب گولیوں نے خاموشی اختیار کی، نہ صرف ایک ایگریمنٹ بلکہ امن کی ایک کمزور مگر قیمتی کرن۔ یہ جنگ نہ صرف زمین کے ٹکڑوں کی بلکہ انسانیت کے امتحان کی کہانی رہی ہے، اور اب دونوں جانب کے چراغ پھر جلنے لگ گئے اس امید میں کہ شاید روشنی ہمیشہ قائم رہے۔ دوستو، جنگ آتی ہے اور جاتی ہے مگر سبق ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ محفوظ رہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ ماضی کی سچائی یہی مستقبل کی راہ دکھاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔